مجلس وحدت المسلمین کے رہنما نے رات گئے پریس کانفرنس سے خطاب میں علامہ مبشر حسن، علامہ صادق جعفری، علامہ صادق آغا علی رضوی سمیت دیگر موجود تھے۔ سال کا پہلے دن مکتب تشیع آج کے ہونے والے ظلم پر یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، جو ہمارے ابھی تمام ہمارے تنظیمات کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام سوالات جو ہمارے علماء اٹھا رہے ہیں، سندھ حکومت کو، پولیس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ میں علی رضوی صاحب سے، علامہ نثار احمد قلندری صاحب سے السلام علیکم۔ آپ کے سامنے جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ جو زخمی ہیں وہ 13 کے قریب ہیں، اس میں سے 2 بہت زیادہ شدید زخمی ہیں، اور باقی اطلاع جو ہے ہمارے پاس ابھی آ رہی ہیں تو اور بتائیں گے، لیکن ابھی تک جو اطلاع ہے ہمارے پاس یہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو بہت ساری باتیں کہی گئیں، ان میں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کل ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ کا وفد آیا تھا، ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو کچھ بات ہم سے کہی ہے وہ ایک دم تو فوراً آنن فانن نہیں ہو جائے گی، لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے علماء کرام گئے ہوئے ہیں ان دھرنوں کو دیکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے گا ہم صبح تک جو ہے آپ کو اس کا فائنل بتا دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اچانک یہ کارروائیاں شروع کر دی گئیں، ہمارے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا گیا، تو اس پر سندھ حکومت سے، کیونکہ ابھی جب بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، تو بھائی یہ ایسی غلطیاں تو پہلے بھی بہت ہوئی ہیں، تو آپ جو ایسی غلطیاں کر رہے ہیں، یہ عوام ہے، عوام کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم اس طرح برداشت نہیں ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس جواب کے سلسلے میں یہ ہمارے چند سوالات تھے جو سندھ حکومت سے کیے جا رہے ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ 1 ہفتے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے یہ دھرنے چل رہے تھے، کسی جگہ سے بھی کوئی کسی پر کوئی ایسا بات ہوئی، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا، کوئی بدامنی ہوئی، کبھی بھی یہ 7 دنوں میں ایسا کوئی واقعہ ناخوشگوار نہیں ہوا۔ دوسری، احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ حکومت کے ذمہ داروں سے جب شام 31 دسمبر تک کے لیے کہا گیا تھا تو ہمارے واضح جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ ہمارے کا کوئی ذمہ دار جواب دے گا حکومت کا کہ ہمارے گھروں میں کس کے کہنے پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو کس امن تھے، تعاون کر رہے تھے، ٹریفک روانی تھی، کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، تو یہ جو کریک ڈاؤن کراچی کے مختلف علاقوں میں کیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہاں پر جو بدترین تشدد کیا گیا، ایک جمہوریت کی دعوے دار پارٹی جمہوری اقدار کو پامال کرتی ہے اور تاریخ کی بدترین آمریت کا ثبوت دیتی ہے، اور یہاں تک کہ مولانا حسن ظفر نقوی جو مجلس وحدت کے مرکزی ترجمان ہیں، عارضہ قلب میں مبتلا ہیں، ان پر اقدام قتل کے عنوان سے حملہ کیا جاتا ہے، پولیس کا آفیسر ان کو زد و کوب کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسپتال میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے مس ہیپ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا تشدد کہ جس میں پولیس انتظامیہ خود ملوث ہے کریک ڈاؤن کرنے میں، املاک جلانے میں، جس کی ویڈیوز موجود ہیں جو وقت آنے پر ہم کریں گے۔ علماء کو گرفتار کیا گیا، کس کے کہنے پہ گرفتار کیا گیا؟ آخر وہ کون سی طاقتیں قوتیں ہیں؟ آپ کالعدم جماعتوں کو تکفیری قوتوں کے نرغے میں آتے ہیں، ان کا اعلی کار بنتے ہیں، اور پھر پاکستان کی بڑی پارٹی اور جمہوری پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کالعدم تنظیموں کو کراچی میں چھوٹ دینا، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ کون سا؟ اس وقت یہاں پر مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی کے صدر مولانا صادق جعفری صاحب، مجلس وحدت مسلمین پاکستان گلگت بلتستان کے صدر آغا علی رضوی صاحب، ہیئت ائمہ مساجد علماء امامیہ پاکستان کے رہنما مولانا صادق نقوی صاحب، اور میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی ڈویژن کا ذمہ دار مبشر حسن اس وقت آپ کی
सामने यहाँ मौजूद हैं। इस अहम वक्त में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप मीडिया के दोस्तों के सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहते हैं। आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस अहम मौके पर रात को आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता 8 दिनों से शहर कराची में मज़लूमीन पाड़ा चनार से इज़हार यकजहती के लिए एक पुरअमन धरना दिया जा रहा था, जिसमें मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र, मुख्तलिफ़ मजहबी और सियासी जमातों के लोग तशरीफ़ ला रहे थे और मज़लूमीन पाड़ा चनार से इज़हार यकजहती और इज़हार हमदर्दी का इज़हार कर रहे थे। ये धरने मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब की अपील पर दिए गए थे और आप तमाम मीडिया के दोस्तों ने देखा गुज़िश्ता 8 दिनों से नुमाइश चौरंगी पर इंतहाई पुरअमन धरना